زبان میں گفتگو میں فحش الفاظ یوز نہیں کرنا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے جو الفاظ رکھے گئے ہیں وہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہنے کے لیے سننے کے لیے اچھے نہیں لگتے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں الفاظ اور تعبیرات کے پردے میں چھپا کر پیش کرنا ہوتا ہے. اس کا خیال رکھنا بہت. جیسے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں, پیشاب پاخانہ. یہ جو پیشاب ٹھیک ہے, پاخانے کا جو لفظ ہے بولنے والے پہ بھی گراں گزرتا ہے, اور اگر آپ کی سنجیدہ سماعتیں ہوں تو سننے والوں کی سماعتوں میں بھی گراں گزرتا ہے. شریعت اسی لیے کیا بولتی معلوم ہے ایسی جگہ, اپنے مفہوم کو الفاظ کے پردوں میں چھپا کر پیش کرو. قرآن میں بھی حدیث میں بھی خانے اخانے کو جانے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوئے جانتے ہیں؟ اتیان الغائط. قرآن میں بھی حدیث میں بھی ہے. اتیان الغائط کا مطلب کیا ہے؟ اس کے ورڈ میننگ پہ آپ جائیں گے نا, لفظی معنی پہ آپ جائیں گے تو نشیبی علاقے میں جانا, پست زمین میں جانا, جہاں ڈھلوان ہوتا ہے وہاں جانا. اتیان الغائط. جو شخص اپنی ضرورت کو جاتا ہے شریعت اسے وہ پاخانے کے لفظ سے تعبیر نہیں کرتی. کس سے تعبیر کرتی ہے؟ ہموار زمین میں جانا, ڈھلوان میں جانا. اور سننے والے سب سمجھ جاتے, کیونکہ عرب کے لوگ قضائے حاجت کے لیے کہاں جاتے تھے؟ ایسی زمین میں جاتے تھے جو نشیبی علاقے میں ہوتی تھی. تو ایسے فحش الفاظ کو زبان پہ لانا نہیں چاہیے. ایک اور مثال قرآن میں ہے, یہ بھی میاں بیوی کے تعلقات ہیں. میاں بیوی کے تعلقات کے سلسلے میں بھی صراحت سے بولنا اچھا نہیں, وہ اخلاق کے خلاف ہے. اس لیے قرآن کیا کرتا ہے, میاں بیوی کے تعلقات کی جب بھی بات آتی ہے قرآن ایک ورڈ یوز کرتا ہے, لامستم النساء. لامسا کا مطلب عورت کو چھونا. لامسا کے لفظی معنی اگر آپ گئے نا, عورت کو چھونا. قرآن صراحت نہیں کرتا ہے, چھونے کا لفظ استعمال کرتا ہے, اور چھونے کا مطلب یہ ہوتا ہے میاں بیوی کے تعلقات. سمجھ رہے؟ تو زبان میں شائستہ الفاظ ہونے چاہیے, فحش الفاظ اور ایسے الفاظ کہ سنجیدہ سماعتوں پہ جو گراں گزرتے ہو, شاخ گزرتے ہو, ایسے الفاظ ہرگز نہ بولنا چاہیے اور ہرگز نہ ہی یوز کرنا چاہیے. اچھا, بات کرنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے. ہماری گفتگو میں سلیقہ ہونا چاہیے. کیسا سلیقہ؟ ایک صحابیہ ہیں ام سلیم رضی اللہ عنہ, انصاریہ ہیں, پیارے نبی کی خدمت میں آئیں. اب ان کو ایک ایسا سوال کرنا تھا جس سوال کا تعلق شرم و حیا سے. سمجھ رہے؟ ایک حیا سے تعلق رکھنے والا, شرم سے تعلق رکھنے والا مسئلہ. اب پوچھنا ہے نبی سے, کیونکہ نبی نے کہا ہے کہ شرم کی وجہ سے, حیا کی وجہ سے علم حاصل کرنے سے رکو مت. اب سلیقہ دیکھو صحابیہ کا. پیارے نبی کی خدمت میں آتی آ کے کہتی ہیں, یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق. اے اللہ کے نبی, اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ کبھی حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے. پہلا جملہ سلیقہ, تمہید. اس جملے سے انہوں نے سمجھا دیا, اور ان کے اس جملے سے سننے والوں کو بھی, پیارے نبی کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ اب جو نیکسٹ بات یہ پوچھنے جا رہی ہے اس کا تعلق شرم و حیا سے. ذہن تیار ہو گئے سننے کے لیے. تب انہوں نے سوال کیا, لہٰذا جب اللہ حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے تو اسی تعلیم کے تحت میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتے ہوں کہ جس طرح مرد کو احتلام ہونے پر غسل واجب ہوتا ہے, عورت کو بھی احتلام ہو جائے تو غسل واجب ہوتا ہے کیا؟ پیارے نبی نے کہا کہ نعم اذا رأت الماء. ہاں, صرف خواب دیکھنے سے نہیں, خواب دیکھنے کے بعد اگر منی نکل جاتی ہے تو غسل واجب ہوتا ہے. تو جیسے مرد کے لیے حکم ہے, عورت کے لیے بھی ویسے ہی حکم ہے. صرف خواب دیکھنے سے غسل واجب نہیں ہوتا, خواب دیکھنے کے بعد اگر خروج منی ہو جائے تو غسل واجب ہوتا ہے. تو دیکھو, ایک حیا سے تعلق رکھنے والا مسئلہ, لیکن سلیقے سے پیش کیا. یوں پیش کیا کہ سننے والوں کی سماعتیں پہلے ہی سے اس کو سننے کے لیے تیار ہو گئی. انہوں نے ایسی تمہید باندھی کہ اللہ حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے. اور یاد رکھنا, کس بات کو کن الفاظ میں پیش کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. آپ صحیح بات کو بھی غلط لفظ میں پیش کریں گے نا, آپ کی صحیح بات بھی سننے والے کو غلط لگے گی. اپنے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے صحیح الفاظ اور صحیح ورڈ چوز کرنا ضروری. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. کتا ہے, کتے کی وفاداری بڑی مثالی ہے. کتا بڑا وفادار جانور ہے. کتا اپنے آقا کے ساتھ آخری حد تک وفاداری کرتا ہے.
اور دنیا میں کتے کی وفاداری کے واقعات بہت مشہور مثالی ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو طے ہے کہ کتا بڑا وفادار جانور ہے۔ اب میں آپ کی وفاداری کی تعریف کر دے گا، آپ ماشاءاللہ کتے سے زیادہ وفادار ہیں۔ تعریف ہوئی ہے، بات تو سچی ہے، بات تو سچی ہے کہ آپ کی وفاداری کی میں تعریف کر رہا ہوں، آپ وفادار ہیں، اور میری نیت بھی سچی ہے کہ میں آپ کی تعریف کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن الفاظ کا صحیح انتخاب میں نے نہیں کیا۔ میں نے جو جملہ بولا ہے اس سے آپ کو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میں آپ کی تحقیر کر رہا ہوں، تذلیل کر رہا ہوں، مذاق اڑا رہا ہوں، توہین کر رہا ہوں، کہ میں کہہ رہا ہوں آپ کتے سے زیادہ وفادار ہیں۔ بات کو پیش کرنے کے لیے صحیح لفظ استعمال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، صحیح تعبیر استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں ہر ٹاپک پہ ہر شخص بولے صحیح نہیں ہوتا۔ شریعت کہتی ہے کس ٹاپک پہ کس کو بولنا چاہیے اسی کو بولنا چاہیے، کس جگہ کس کو بات کرنا چاہیے اسی کو بات کرنا چاہیے۔ بعض بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں اور چھوٹے لوگ بات کرتے ہیں، نہیں، بڑے بڑے معاملات میں بڑوں کو بولنے دو، سمجھداروں کو بولنے دو، چھوٹے لوگ خاموش رہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ بعض لوگ علماء کے سامنے آتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے، ایسے لگتا ہے مسائل پوچھنے کا انداز ایسا رہتا ہے کہ وہ پوچھنے سے زیادہ وہ خود فتوے دے رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بات کہاں کون کریے بہت ضروری ہوتا ہے۔ بڑے بڑے معاملات میں بڑے لوگ بولیں گے، چھوٹے لوگ نہیں بولیں گے۔ عہد نبوت میں ایک واقعہ ہوا، ایک صحابی تھے عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ، خیبر گئے، خیبر میں ان کا مرڈر ہو گیا، شہید ہو گئے، یہودیوں نے مار ڈالا عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ۔ وہ مسئلہ لے کر ان کے رشتہ دار پیارے نبی کی خدمت میں آئے تو عبداللہ بن سہل کے بھائی تھے عبد الرحمن بن سہل، وہ بات کرنے شروع کی پیارے نبی کے سامنے، میرے بھائی کا مرڈر۔ اور عبد الرحمن بن سہل عمر میں چھوٹے تھے، جو بات کرنے جا رہے تھے وہ عمر میں چھوٹے تھے، اور ان کے ساتھ جو اور رشتہ دار تھے وہ سب بڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قتل کا معاملہ ہے، مرڈر کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے تم بھائی ہو مقتول کے لیکن عمر میں چھوٹے ہو۔ جب وہ بات کرنا شروع کی تو آپ نے خاموش کیا، خاموش رہو، بڑوں کو بولنے دو، کبر کبر کہا آپ نے، جو بڑے ہیں ان کو بولنے دو، جو بڑے ہیں ان کو بولنے دو۔ تو کس وقت کس کو بولنا چاہیے یہ بھی بڑا معنی رکھتا ہے بھائی۔ اور ایک بات یہ بھی شریعت کہتی ہے کہ جب ہم بات کریں گے نا لوگوں کے سامنے، مجلس کے سامنے، ہر بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی، بات ایسی کرو کہ سامنے والا اسے ہضم کر سکتا ہو۔ یہ بات کرتے ہوئے یہ دیکھنا ضروری ہے میں جو بات یہاں کہہ رہا ہوں یہ ہضم کرنے کی طاقت رکھتا ہے کیا، ورنہ کھانا ضرورت سے زیادہ کھائے تو جو بدہضمی ہو جاتی ہے، ویسے ہی اگر میں آپ کے فہم کے مستوے سے اونچا بولوں گا یہاں بھی بدہضمی ہو جاتی ہے، اور یہ بدہضمی بڑی خراب ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی لیے امام بخاری نے حضرت علی کا ایک قول روایت کیا ہے کہ حضرت علی کہتے تھے، صحیح بخاری میں، حدث الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله، لوگوں کو ایسی بات بتاؤ جسے ہضم کرنے کی طاقت ان کے اندر ہے۔ اگر تم ایسی باتیں بتاؤ گے لوگوں کو دین کے حوالے سے جن کو ہضم کرنے کی طاقت ان کے اندر نہیں، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی جھٹلا دیں گے۔ اللہ اور کیونکہ جو بات تم کہہ رہے ہو اسے ہضم کرنے کی کیپیسٹی ان کے اندر نہیں ہے، تو بات کو جھٹلا دیں گے، اور بات کو جھٹلانے سے اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب اور ان کا جھٹلانا لازم آتا ہے۔ تو بات کرتے ہوئے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ میں جو بات جس شخص کے سامنے کہنے جا رہا ہوں یہ اس بات کو ہضم کرنے کی صلاحیت اور طاقت رکھتا ہے۔ ایک ادب یہ بھی ہے جس کا لحاظ رکھنا ہے کہ جب بھی ہم بولیں نا ہماری گفتگو سے کسی کا سلسلہ کلام منقطع نہیں ہونا ہے۔ بھائی آپ دونوں پہلے سے کسی گفتگو میں مشغول ہیں اور میں سیدھے آتا ہوں اور آپ کی گفتگو میں انٹرفیئر کرتا ہوں، میں آ کے اپنی بات شروع کرتا ہوں، یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے۔ مجھے آ کر آپ کے سامنے سلام کر کے خاموش کھڑنا چاہیے۔ آپ کی گفتگو ختم ہونے کے بعد جب آپ میری طرف متوجہ ہوتے ہیں تب مجھے اپنی بات شروع کرنی چاہیے۔ آپ اپنی گفتگو میں مشغول ہیں اور میں آؤں اور شروع کر دوں، یہ قطعاً اخلاق کے خلاف ہے۔ بخاری میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگرد اکرمہ کو دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں نصیحت کی کہ دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے لوگوں سے کیسے گفتگو کرنی چاہیے۔ اس میں حضرت ابن عباس نے اکرمہ سے کہا کہ اکرمہ جب بھی دین کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے کسی کے پاس جاؤ، ہرگز جب وہ دونوں اپنی کسی نجی گفتگو میں مشغول ہیں تو تم اپنی بات شروع مت کرنا، جاؤ رک جاؤ، انہیں اپنی بات ختم کرنے دو، جب وہ اپنی بات ختم کر لیں گے تو اس کے بعد تم اپنی گفتگو شروع کرنا۔
یہ بھی اخلاق میں سے، آداب میں سے. اور حضرات انہی آداب میں سے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں صرف بات کرنا آتا ہے، سننا نہیں آتا. بات چیت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جس طرح آپ کو بات کرنے کا حق ہے، سامنے والے کو بھی بات کرنے کا حق ہے. لہٰذا جیسے آپ اسے اپنی سنا رہے ہیں، اس کی سننا بھی ضروری ہوتا ہے. تو سامنے والے کی بات کو توجہ سے سننا. پیارے نبی کے بارے میں آتا ہے، پیارے نبی ہر جو بھی آپ سے ملا کرتا تھا اس کی بات کو اتنی توجہ سے سنتے، ہر صحابی کو یہ محسوس ہوتا کہ شاید پیارے نبی نے جتنی اہمیت سے مجھے سنا، شاید اتنی اہمیت سے کسی کو نہیں سنا. ہر صحابی یہ محسوس کرتا، کیونکہ آپ ہر ایک کی بات کو پوری اہمیت سے سنا کرتے تھے. ایسا نہیں ہونا سامنے والا ہم سے بات کر رہا، ہم کہیں اور دیکھ رہے ہیں، موبائل میں مشغول ہیں. غلط ہے. بات چیت میں مشغول ہے، موبائل کو بازو رکھیے. بات چیت کا سلسلہ ختم کیجیے، اس کے بعد اپنا موبائل شروع کیجیے. حضرات انہی آداب میں سے جن کا لحاظ رکھنا ہمارے لیے گفتگو بات چیت میں، ہمارے گھر، خاندان، معاشرتی زندگی میں سرگوشی کرنا، کانا پھوسی کرنا، کسی سے ہلکے سے کان میں بات کرنا. بھیڑ میں ہے کوئی مسئلہ نہیں، اجازت ہے. لیکن آپ سب کہتے ہیں آپ ہیں تین آپ، اور ایسے میں تیسرے کو چھوڑ کر آپ دو سرگوشی کریں گے تو تیسرے کے دل میں یقیناً کچھ نہ کچھ غبار آ ہی جائے. اور قرآن کہتا ہے انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا. یہ جو سرگوشی کا عمل ہے یہ شیطان کی جانب سے، وہ ایمان والوں کو دکھ دینا چاہتا ہے، غم دینا چاہتا ہے. لہٰذا سرگوشی کرنا منع ہے. ہاں جب سب لوگ ہیں، بھیڑ میں ہیں، آپ کئی رشتہ دار ہیں، کئی دوست و احباب ہیں، ان کے درمیان آپ سرگوشی کر سکتے ہیں. جہاں صرف تین ہیں، جہاں سرگوشی کرنے سے کسی کو یہ محسوس ہو شاید یہ میرے خلاف بول رہا ہے، ایسی سرگوشی جائز نہیں ہے. حضرات انہی آداب میں سے جن کا لحاظ ہمارے سماج اور معاشرے میں اب تو قطعاً نہیں ہے، اور شاید یہ مسئلہ جاننے والے بھی بہت کم ہے کہ عشاء بعد بات چیت کو پیارے نبی مکروہ سمجھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آپ عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد بات چیت کو ناپسند کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، عشاء کی نماز ہوئی سیدھے گھر گئے اور سو گئے. عشاء بعد کوئی مشغلہ، کوئی مصروفیت، کوئی بات چیت اپنی رکھا کرتے تھے. آج کیا ہے، راتیں ہماری دن سے زیادہ آباد ہیں. راتیں ہماری دن سے زیادہ آباد ہیں. دن کی مشغولیتوں سے زیادہ رات کی مشغولیتیں ہیں. دن کی مصروفیتوں سے زیادہ رات کی مصروفیتیں ہیں. ہماری مجلسیں رات میں جمتی ہیں. ہاں ہمارے سارے پروگرام رات کے لیے بنتے ہیں، جبکہ شریعت کہتی ہے کہ رات ایک ایسا وقت ہے جو اپنے ساتھ آتے ہوئے بڑے شر لاتا ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. رات کے اندھیرے کے شر سے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں جب اندھیرا چھا جاتا ہے. عشاء بعد پیارے نبی بات چیت کو ناپسند کرتے تھے. ہے کوئی سنت پہ عمل کرنے والا؟ اس سے کیا ہوگا کہ انسان کی نیند مکمل ہوگی. تہجد کے لیے جاگنا، فجر کے لیے جاگنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو اس طرح حضرات اس ادب کا بھی لحاظ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور ایک چیز یہ بھی بتائی گئی، گفتگو اور بات چیت میں سامنے والا اگر آپ سے کوئی راز کی بات کہتا ہے کہ یہ کسی کو نہیں بولنا، تو یہ امانت داری ہے کہ اس راز کی حفاظت کریں آپ. اگر اس راز کو آپ کسی کے سامنے جا کے بیان کر دیں تو بدترین خیانت کر رہے ہیں. بلکہ دیکھو حدیثوں میں یہاں تک آتا ہے، اس نے آپ کو بولا نہیں کسی کو مت بولو، یہ بولا نہیں. کوئی بات کہتے ہوئے وہ دائیں بائیں مڑ کر دیکھا، کوئی ہے کیا؟ ہاں نہیں ہے، تب آپ کو بولا. پیارے نبی کہتے ہیں کسی بات کو کہتے ہوئے دائیں بائیں مڑ کر دیکھے اور وہ بات کہے، سمجھ جاؤ وہ بات امانت ہے، وہ کسی کو نہیں بولنا ہے تمہیں. مجلس کی بات امانت ہوتی ہے. مجلس میں کوئی گفتگو ہوئی ہے اور یہ ہوتا ہے کہ یہ بات باہر نہیں جانی چاہیے، مجلس کی بات مجلس میں رہنا چاہیے. دینداروں کی کمزوریاں، یہ سب بہت بڑی کمزوریاں. ہم سمجھتے ہیں کہ دینداری صرف نماز کی حد تک ہے، یہ سب دینداری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کسی نے راز اپنا ہمارے سامنے اگلا ہے، راز کو سینے میں دفن کر کے رکھنا، کسی کو کبھی بتانا نہیں، یہ دینداری ہے، یہ آدمی کے تقوی کی علامت ہے. تو بھائیو، کتاب و سنت کا مطالعہ جب آپ کرتے ہیں، ایسے بہت سارے آداب ہیں جن کا لحاظ ہم سب کو رکھنا ہے. یہ ہمارے اخلاق کا ثبوت، ہماری مروت کا ثبوت اور ہماری شرافت کا. ارے انسان تو انسان ہے جی. آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے. ہدہد پرندے کو بلقیس کے پاس بھیجا، ملکہ سبا بلقیس کے پاس لیٹر دے کے بھیجا سلیمان علیہ السلام نے. اس کو بھی پابند آداب کیا. سلیمان علیہ السلام نے کہا، ہدہد سے کہا
تم کو بھی مجلس کے آداب کا لحاظ رکھنا ہے اور گفتگو کے آداب کا لحاظ رکھنا ہے۔ ہدہد پرندے سے کہا، پرانے زمانے میں کبوتر کو، پرندوں کو استعمال کیا جاتا تھا، تو کہا اذهب بکتابی ھذا، ہدہد پرندے سے سلیمان علیہ السلام نے کہا میرے اس لیٹر کو لے جاؤ، فَأَلْقِهْ إِلَيْهِ، اور لے جا کے ملکہ سبا کے دربار میں ڈال دو۔ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ، کہا اور سن ہدہد، لیٹر کو پہنچانے کے بعد اسی دربار میں نہیں رہنا تو ان کو پوری آزادی سے گفتگو کرنے دی، اس لیے مجلس سے ہٹ کے باہر آ جانا۔ یہ دیکھیے ادب، ہدہد جیسے پرندے کو بھی ادب سکھایا جا رہا ہے، اور آداب گفتگو اور آداب مجلس کا لحاظ ہدہد جیسے پرندے کو بھی کرنا ہے، تو انسان ہے، بدرجہ والا اس عقل والے انسان کو ان سب آداب کا لحاظ رکھنا۔ کہا ہٹ کے کھڑے ہو جاؤ، ان کو مشورہ کر لینا دو، مشورہ کرنے کے بعد ان کی جانب سے جو آخری اور فائنل جواب ہوتا ہے وہ سنو، سن کر آ کے مجھ تک پہنچاؤ۔ یہ ہدہد سے کہا سلیمان علیہ السلام نے۔ تو لہٰذا یہ سب جیسے میں نے کہا یہ اخلاق ہے، یہ وہ عادات و اطوار ہیں جو بتاتے ہیں کہ دینداری کے معیار میں ہم کہاں کھڑے ہیں اور دینداری کے کس معیار میں ہم فائز ہیں۔ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم گفتگو اور بات چیت کا یہ سلیقہ جو کتاب و سنت میں بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو ان آداب اور ان تعلیمات کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔